خوبصورتی کی جو ہے نا صورتیں ہوتی ہیں، اور خوبصورتی کی جو ہے نا کرنسی ہوتی ہے۔ میں نے اگر خوبصورتی پہ بات کی نا تو آپ کی خوبصورتی کی ڈیفینیشن بگڑ جائے گی کہ اصل خوبصورتی اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خوبصورت ہوں اور مجھے خوبصورت لوگ پسند ہیں۔ اب یہ بات کر کے سب سے پہلے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اچھا جی، تو آپ نے یہ بدصورت لوگ کیوں بنائے؟ نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو سب کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود حسین ہے، خود جمیل ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جمال پسند ہے، خوبصورتی پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بدصورت نہیں بنایا ہوگا نا۔ تو ہماری نظر میں جو بدصورت ہیں وہ اللہ کی نظر میں بدصورت نہیں ہوں گے نا۔ تو پھر اللہ کا معیار حسن کا کیا ہے، خوبصورتی کا معیار کیا ہے اللہ کے نزدیک، یہ جاننا ہوگا نا۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک معیار ہوتا ہے شہوت۔ میں ایسی بڑی بھونڈی سی بات کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو وہ عورتیں اچھی لگتی ہیں جن کے کپڑے کم ہوں، جسم کی نمائش کرتے ہوئے گزریں، ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بڑی حسین ہے۔ اور جن کے دلوں میں ایمان اور نور ہوتا ہے، ان کو وہ عورتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں جنہوں نے اپنا وجود جو ہے ڈھکا ہوا ہو، ان کے اندر نور ہے، ایمان ہے۔ تو خوبصورتی کیا ہے، اس کا دار و مدار، انحصار آپ کے اندر کیا ہے اس پر ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ عورتیں اچھی لگتی ہیں جو سادہ ہوں، نمود و نمائش نہ ہو، سر پر چادر اوڑھی ہوئی ہو، اپنے آپ کو ایک موڈسٹی سے کور کیا ہوا ہو۔ کچھ لوگوں کو ننگا پن پسند ہے، کچھ لوگوں کو پسند ہے کہ بڑی اس نے جو ہے نا فاؤنڈیشن کی سفیدی کی ہو۔ ایک ہوتا ہے میک اپ کرنا اور ایک ہوتا ہے وائٹ واش، سفیدی پونچھا لگا نہیں۔ کچھ لوگوں کو پسند ہے کہ میک اپ کیا ہو، آئی بروز بنائے گئے ہوں، پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہوا ہو۔ کچھ لوگوں کو سادگی پسند ہے۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن عطا کیا وہ کون سا حسن تھا؟ اور پھر محمد رسول اللہ کو جو حسن عطا کیا وہ کون سا تھا جو نظر ہی نہیں آیا کسی کو؟ تو حسن کے درجے ہو گئے، اور حسن کے درجوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کس حسن میں کس کے لیے اٹریکشن رکھی ہے وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ جیسے ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، ہمارے جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، ان کو میں اکثر زبان میں کہتا ہوں یہ ہیں فوجی۔ ان کو گورا چٹا رنگ پسند ہے، کوئی گوری دیکھ لیں تو بیچارے گھوم جاتے۔ کچھ لوگوں کو پسند ہے کہ بالکل دبلی پتلی ہو، اور کچھ لوگوں کو پسند ہے کہ چبی ہو، موٹی تازی ہو، راؤنڈ فیس ہو، جس طرح عرب ہیں۔ تو ہر آدمی کی ڈیفینیشن خوبصورتی کی مختلف ہے۔ تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ زلیخا سے اس کی سہیلیوں نے پوچھا کہ بھائی ایسی یوسف میں کیا بات ہے جو تم اس پر فریفتہ ہو گئے؟ عزیز مصر، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی تھی، وہ ظاہر شادی شدہ تھی، اور غلام خرید کے لیے آئی۔ وہ غلام تھے یوسف علیہ السلام، اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے۔ تو اس کی سہیلیوں نے پوچھا کہ بھائی ایسی کیا خاص بات ہے یوسف میں جو تم اتنی فریفتہ ہو گئی ہو اس کے اوپر؟ ٹپوری زبان میں بولے تو لٹو ہو گئی۔ تو اس نے، زلیخا نے کہا کہ بھائی میں تمہیں یوسف کے سامنے لے چلتی ہوں، تم خود دیکھ لو کہ کیا خاص بات ہے اس میں۔ تو اس نے یہ کہا کہ آنکھیں بند کر لو، بلائنڈ فولڈ باندھ دیا، اور کہا جب میں کہوں تو پھر ہٹانا، اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک سیب دے دیا اور چاقو دے دیا، اور کہا کہ جب بلائنڈ فولڈ ہٹاؤ اور یوسف کے چہرے کی طرف نظر پڑے تو یہ سیب کاٹنا۔ تو جب بلائنڈ فولڈ ہٹایا اور یوسف کا چہرہ نظر آیا تو اس وقت انہوں نے سیب کاٹنا تھا۔ تو وہ حسن یوسف میں مستغرق ہو گئیں، مصروف ہو گئیں، اور بجائے سیب کے انگلیاں کاٹ لیں۔ تو اب وہ تو زلیخا کی سہیلیاں تھیں، دنیا دار تھیں، کس نظر سے دیکھا ہوگا؟ شہوانی نظر سے۔ تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کیا خوبصورتی تھی؟ ایسے تو ہزاروں خوبصورت اس دنیا میں پھرتے ہیں، خوبصورتی تو محمد رسول اللہ کی تھی۔
حسن تو حسن مصطفیٰ تھا، مولا علی کا حسن تھا، گوہر شاہی کا حسن تھا، کہ جس کو دیکھ کے دل بے ہوش ہو جاتے ہیں، روحیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ عام دنیا دار عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں یوسف کو دیکھ کے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن مختلف ہوتا ہے۔ ایک حسن وہ ہوتا ہے کہ جس پر مائل ہونے کے لیے دل میں طاقت نظارہ ہو، طاقت نور ہو۔ جتنا نور آتا جاتا ہے اتنا زیادہ اس حسن پر فریفتہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ حسن پر واری جانا، حسن کو اپریشیٹ، ایڈمائر کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پروسیس ہے جو ایوولوشن سے گزرتا ہے۔ آج آپ میں اتنا نور ہے تو آپ نے اتنا ایڈمائر کیا، کل نور بڑھ گیا تو اور زیادہ دیوانگی کا لیول بڑھ جائے گا، پھر اور نور بڑھا تو دیوانگی بھی سر چڑھ کے بولے گی۔ ایک وقت یہ آئے گا کہ سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہو جائے گا، تو تیری دیوانگی بھی اس کے قدموں میں نچھاور ہو جائے گی، ایک ہو جائیں گے۔ مجھے ایک روایت میں پتہ چلا کہ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت کا وقت آیا، وہ کیسے آیا کہ اس وقت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سجدے میں تھے، اور اس سجدے میں وہ حسن الہی میں مستغرق ہو گئے۔ سجدے میں اللہ کا دیدار ہو گیا، اور اللہ کے دیدار میں ایسے کھو گئے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ میدان جنگ میں ہے۔ بھائی یوسف کو دیکھ کے زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، تو حسین تو اللہ کے دیدار میں تھے، ان کو کیا پتا چلا ہوگا کہ کب گردن کٹی؟ وہ تو اللہ کے دیدار میں تھے۔ نظام الدین اولیاء کے بارے میں نے کتاب پڑھی ان کی، تو اس میں انہوں نے بہت لکھا اپنے مرشد کی شان میں، بابا فرید۔ تو میرے دل میں اشتیاق ہوا کہ بھائی کتنے حسین ہوں گے بابا فرید، ذرا دیکھیں۔ بڑا لکھا انہوں نے نظام الدین اولیاء نے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، چشتیہ خاندان جو ہے اس کی مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ مرشد کی جو محبت ہے، جو درس ہے چشتیہ خاندان میں، وہ چیز قادریوں میں نہیں ملتی جو چشتیہ خاندان میں ملتی ہیں۔ قادری جو ہے وہ ایسے ہیں بالکل جیسے دیوبندی کی طرح، روحانی۔ برے انداز میں نہیں کہہ رہا میں۔ تو چشتیہ خاندان میں جو ہے نا مرشد کی محبت، مرشد کی خدمت، یہ بہت مشہور ہے، اور اتنی زیادہ کہ آدمی دین کے احکامات بھی فراموش کر دیتا ہے مرشد کی پیروی میں۔ اب دیکھیے خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو مرشد تھے وہ تھے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کیا کیا، داڑھی واڑی کاٹ دی، کشکا لگایا، اور کہنے لگے جی آج سے ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، تو ہم تو ہندو ہو گئے، اور جا کے مندروں میں بیٹھ گئے۔ سارے مرید لا حول ولا قوت کہہ گئے جی مرشد تو کافر ہو گیا، سارے بھاگ گئے۔ اور یہ جو تھے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے کیا کیا، یہ مندر کے باہر وہاں بیٹھ گئے، اور 3 سال تک مندر کی چوکھٹ پر بیٹھے رہے۔ 3 سال کے بعد جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوئی اللہ کی طرف سے اور وہ باہر آئے، تو جیسے ہی وہ باہر آئے تو معین الدین چشتی ان کے قدموں میں گر گئے، پکڑ لیا قدموں۔ کہنے لگے بھائی تو کون ہے؟ کہ جی میں آپ کا غلام معین الدین۔ اچھا تو ہم تو کافر ہو گئے، تم بھاگے نہیں؟ بولے جی بس میں بچا ہوں، باقی تو سب بھاگ گئے۔ کہنے لگے بھائی تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے اللہ سے تعلق جوڑا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کافر ہو جائیں؟ تو میں تو یہ سمجھا کہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، تو میں انتظار کرتا ہوں، میرا تو آپ پر ایمان ہے، آپ پر ایمان ہے، آپ کی وجہ سے اللہ پر ایمان ہے، آپ نہیں ہوتے تو اللہ پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو اب اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بات کو آپ کسی مولوی سے پوچھیں، کسی بھی مولوی سے، کسی بھی فرقے کے مولوی سے، کیا کہے گا وہ؟ ہاں تو حرام ہے، تم تو کسی گمراہ کی پیروی کر رہے ہو۔ جس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، مرتد ہو گیا، وہ تو واجب القتل ہے شریعت کی نظر میں۔ یہی کہو گے نا شریعت کی کتابیں اٹھانے والے، بابوں کو گالی دینے والے، تم یہی کہو گے نا ان کو۔ اور تیری اوقات کیا ہے؟ انہوں نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا تھا، آج تم یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے بکواس کرتے ہو ایسی ہستیوں کے بارے میں، آج تک دنیا ان کے نام کے ڈنکے بجاتی۔ تو مرشد کی محبت میں انہوں نے دین کو بھی نہیں دیکھا،
اور دین ہے ہی مرشد کی پیروی کا نام۔ صحابہ کرام نے بھی یہی کام کیا نا۔ جب نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے اچانک کیا ہوا، حضور نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا، بیت المقدس کی طرف منہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، کعبے کی طرف پڑھ لیا۔ تو باقی لوگوں نے، مولا علی نے جو ہے وہ بھی حضور جیسے ہی جھکے وہ بھی مڑ گئے، مولا علی کو دیکھ کے باقی جو بھی کھڑے تھے وہ سب بھی ہو گئے۔ تو پھر بعد میں حضور نے پوچھا کہ اے علی تم نماز میں مڑ کیوں گئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مڑ گئے تھے اس لیے میں بھی مڑ گیا۔ باقیوں سے پوچھا ہاں جی تو کیوں مڑ گئے؟ بھائی علی مڑ گئے تھے، علی اس لیے مڑے کہ حضور مڑ گئے تھے۔ تو مقصد یہ کہ جہاں مرشد مڑ جائے آپ نے وہیں مڑنا ہے۔ کتاب میں جو لکھا ہے وہ بعد کی بات ہے، مڑنا وہاں ہے جہاں مرشد مڑ گیا۔ ان کے مرشد حضور تھے، جہاں حضور مڑے وہ وہاں مڑ گئے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوتی ہے۔ جب مرشد مل جائے تو یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کیا کہتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جو اس کے سینے پہ درج ہے نوری حروف سے، تو جو پڑھ رہا ہے اس کی تو ایکسپلینیشن ہی نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو مجھے بڑا شوق ہوا، نظام الدین اولیاء نے بڑی تعریف کی کہ بھئی ایسا حسن ان کا۔ ایک تو مولانا روم نے اپنے مرشد کے بارے میں بڑی ہی رومانٹک شاعری کی ہے، اپنے مرشد کے لیے، شمس تبریز کے لیے، بڑی بہت خطرناک۔ اور پھر نظام الدین اولیاء نے بھی۔ تو میرے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ بھائی کسی دن بابا فرید سے ملاقات ہو جائے تو ذرا دیکھیں کہ کیا ان کے چہرے میں جاذبیت ہے، کیا کشش ہے، ذرا ملاحظہ ہو۔ اور ملاقات ہوئی بھی کہاں؟ ملاقات جو ہے ان سے ہوئی امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ مبارک ہے، وہاں باطنی طور پر جا رہے تھے۔ تو وہاں پہنچے تو وہاں ان کے دربان بن کے بابا فرید کھڑے ہوئے تھے، واللہ سفید انہوں نے لمبا کرتا پہنا ہوا اور بالکل گنجے اور سفید داڑھی۔ تو ان کے چہرے پر تو روب اور دبدبا اور ہیبت تھی۔ تو میں گھور گھور کے ان کو دیکھنے لگا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اتنے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کے مرید نظام الدین اولیاء نے بڑے آپ کے حسن کی تعریف کی، تو میں وہ حسن دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں کیا نظر آیا؟ میں نے کہا کہ میں جمال تلاش کر رہا ہوں، مجھے صرف جلال نظر آ رہا ہے۔ تو وہ بہت مسکرائے، انہوں نے سینے سے لگایا اور پتہ ہے کیا کہا؟ بخدا کہنے لگے ایسا جواب صرف گوہر شاہی کا مرید ہی دے سکتا ہے، ایسی بات صرف گوہر شاہی کا مرید ہی کر سکتا ہے کہ حضرت میں جمال کی تلاش میں ہوں لیکن مجھے صرف جلال نظر آ رہا ہے، تلاش جمال ہوں اور ملاحظہ جلال ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم حسین کے غلام ہیں اور یہاں جمال نہیں جلال کا پرتو ہے۔ تو خوبصورتی جو ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے، اور جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو حسن ہوتا ہے، اس کا عشق بھی مختلف ہوتا ہے۔ اور اس حسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو نہیں پیدا کیا، اس حسن کو ایڈمائر کرنے کے لیے مختلف جذبے دیے۔ ایک حسن ایسا ہے جو کسی کسی کو پسند آتا ہے، کیونکہ اس حسن کی اپریسیشن کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک حسن ایسا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ہے، جس میں وہ صفاتی نور ہوگا اس کو وہ حسن نظر آئے گا۔ ایک حسن ایسا ہے جو ذاتی ہے، وہ صرف ان کو نظر آئے گا جن میں ذات کا نور ہوگا۔ ایک حسن ایسا ہے جو فقر کا ہے، ایک حسن ایسا ہے جو وصل کا ہے، ایک حسن ایسا ہے جو میں اور تو ہونے کا ہے، جس میں جو ہوگا اس حسن کا تعلق اسی سے جڑے گا۔